السلام علیکم، کیا نام ہے سر؟ محمد عمران. کیا کرتے ہیں؟ میرا پراپرٹی کا کام ہے. آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر وائٹ ہاؤس میں ملے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. انڈین میڈیا کی بہت سی میں رپورٹس دیکھ رہی تھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ آصم منیر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات کے دوران کچھ باتیں ہوئی ہیں، جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر اسرائیل اور ایران کی وار کے اندر امریکہ شامل ہوتا ہے تو ہم پاکستان کو چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے. ہمیں پاکستان کے ہوائی اڈے بھی چاہیے، ہمیں پاکستان کا سی روٹ بھی چاہیے، ہمیں گراؤنڈ لاجسٹکس بھی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے ڈیفینسو ٹائز کو مضبوط کریں گے. پاکستان کو امریکن ڈیفینسو ٹیکنالوجیز دیں گے، 5th جنریشن فائٹر جیٹس دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ڈیفینسو اکوپمنٹس چائنا سے بھی لیتا ہے، J-35A چائنا سے لیتا ہے، اور بھی بہت سے ڈیفینسو اکوپمنٹس ہیں جو ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں، چائنا سے خریدتے ہیں. کیا ٹرمپ ایک تیر سے دو نشانے لگانا چاہ رہا ہے؟ چائنا کو پاکستان کو یوز کرتے ہوئے کاؤنٹر کرنا چاہ رہا ہے، اور ایران کو اسرائیل اور پاکستان کے ساتھ مل کر کاؤنٹر کرنا چاہ رہا ہے. ہمیں پتا ہے کہ کلیئرلی امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے، اسرائیل ان کے ساتھ کھڑا ہے. امریکہ اور اسرائیل ایک دوسرے کو دوست سمجھتے ہیں. امریکہ بہت سا اسلحہ اسرائیل کو بھی بیچتا ہے. اگینسٹ غزہ بھی بہت سا اسلحہ امریکہ نے دیا اسرائیل کو. کیا کہیں گے اس پورے معاملات میں؟ وہ پاکستان کا ساتھ چاہتے ہیں. پاکستان کو کیسا بیہیو کرنا چاہیے؟ کیا پاکستان کو ٹرمپ کے منہ پر سیدھا نو بول دینا چاہیے، یا کیا پالیسی رہنی چاہیے ہماری؟ دیکھیں، ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں. اگر کوئی ملک ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ زیادتی کرے گا تو ہمیں اس کا ساتھ تو نہیں دینا چاہیے. ہمیں تو مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے. اور ہمارا تو یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مسلمان ممالک ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ چلنا چاہیے، نہ کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کریں جو ہمارے لیے سب مسلمانوں بھائیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے. ہم ٹرمپ کو نو بول سکتے ہیں؟ بالکل بول سکتے ہیں. اگر وہ ہمارے مسلمانوں بھائیوں کے ساتھ ظلم کریں گے تو ہم تو نو ہی بولیں گے. ہم اس کا ہاں میں جواب تو نہیں دے سکتے. اس وقت بہت سی مسلم کنٹریز بھی اپنے نیشنل افیئرز کو پہلے رکھ رہی ہیں. ایران کے مدعے پر بات نہیں کری، کچھ مسلم کنٹریز تو بات نہیں کری، کچھ مسلم کنٹریز دے بھی رہی ہے ایران کا ساتھ، لیکن جو زیادہ تر ہے وہ ہمیں خاموش دکھ رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم امریکہ کو اگر نو بولتے ہیں تو اس کی کوسٹ ہمیں کیا پے کرنی پڑے گی امریکہ کو؟ دیکھیں، اس میں کوسٹ والی بات نہیں ہے. اس میں بات ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی، جن کا خون اتنا رائگاں گیا ہے، اور جتنا ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے فلسطین میں اور دوسرے ممالک میں، مسلمان ممالک میں جو ظلم کیے ہیں غیر مسلم نے، ہم ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں گے؟ ہمارا یہ چیز بیانیہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے ممالک کے ساتھ کھڑے ہوں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم کریں اور پھر ہمیں ہمارا ساتھ مانگیں. آپ کی بات سمجھ گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی اس بات کو رد کر دینا چاہیے، لیکن میرا سوال آپ نہیں سمجھے کہ اگر ہم امریکہ کی بات کو رد کرتے ہیں، امریکہ ایک سپر پاور ہے. obviously وہ پوری دنیا کی کنٹریز جس کو مرضی اٹھا کر وہ جس پر مرضی سینکشنز لگا سکتا ہے. ایران پر اس نے اتنی زیادہ سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، رشیا پر اس نے اتنی زیادہ سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. تو ہمیں اس کی قیمت کیا چکانی پڑے گی؟ کیا ابھی ہم لوگ اتنے مضبوط ہیں کہ ہم ٹرمپ کو کھڑے ہو کر نہ بولیں؟ دیکھیں، یہ تو جو ہمارے سربراہ مسلم جو ملک کے فوج ہے ہماری، یہ تو ان کو بہتر پتہ ہے نا ہم کس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کس کا نہیں کر سکتے. لیکن مسئلہ ادھر صرف مقابلہ کرنے کا نہیں ہے. اب فلسطین میں اتنے مسلمان بھائی ہمارے جو مرے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، وہ کیا ان کی جانیں رائگاں گئی ہیں؟ اور ان پہ جو ظلم ہوا ہے، کیا اس کا ہمیں دکھ افسوس نہیں ہے؟